رمضان المبارک کا جو انسان ادب نہیں کرتے، جو انسان رمضان میں شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے یا کوئی نشہ آور چیز کھاتا ہے پیتا ہے، رمضان المبارک کی بے ادبی کرتا ہے، ایسے انسانوں کے متعلق حدیث پاک جمع الفوائد اور حدیث نمبر ہے 2883 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان عالی شان ہے، ان الجنت، فرمایا بے شک جنت، لتزین من السنۃ الی سنۃ، رمضان المبارک کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو پورا سال، آگے والا جو سال ہے رمضان ہے اس تک جو ہے مزین کرتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جنت سجا دو، خوبصورت جو ہے جنت کو کرو، لشہر رمضان، رمضان المبارک کے لیے۔ یہ رمضان کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ آئندہ رمضان کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رمضان، جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، رمضان داخل ہو جاتا ہے، قالت الجنت، تو پھر جنت دعا مانگتی ہے۔ پہلے جنت کو سجایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، پورا سال خوبصورت مزین کیا جاتا ہے جنت کو، تو پھر جنت دعا مانگتی ہے، اللہم، اے اللہ، یا رب العالمین، دعا کرتی ہے جنت جب خوبصورت ہو جاتی ہے، اجعل لنا فی ہذہ الشہر من عبادک سکنا، جنت عرض کرتی یا اللہ تیرے عبادت گزار بندے، یا اللہ تیرے بندے خوبصورت عبادت کرنے والے، تیری عبادت کرنے والے، یا اللہ میں ان کے لیے تیار ہو گئی ہوں، یا اللہ وہ میرے جو ہے جنتی جو میرے اندر داخل ہونے والے ہیں، یا اللہ ان کو میرے اندر بھیج دے۔ اور حوریں جو ہیں وہ بھی خوبصورت سجائی جاتی ہیں، مزین کی جاتی ہیں، تو حوریں دعا مانگتی ہیں، اے اللہ، اللہم اجعل لنا فی عبادک، حوریں جو کہتی ہیں وَيَقُلْنَ الْحُورُ الْعِينُ، حوریں کہتی ہیں اے اللہ، اللہم اجعل لنا فی عبادک، اے اللہ تیرے وہ بندے جو رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے، یا جو ہمیشہ نمازوں کے پابند، صدقہ خیرات کرنے والے، تیرے احکامات کو پابندی سے ادا کرنے والے، عبادت گزار وہ ہوتا ہے۔ پورے عرض کرتے یا اللہ وہ تیرے بندے جو ہیں، ہاذا شہری، جو اس مہینے میں یعنی عبادت کرتے ہیں، ازواجن، ان کو ہمارا جو ہے شوہر بنا، ان سے ہمارا نکاح فرما دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، فمن سان نفسہ فی شہر رمضان، فرمایا جس نے اپنی جو ہے نفس کو کنٹرول کر لیا، جس انسان نے اس مہینے میں اپنے نفس کو سنبھال لیا، نشہ آور چیز، شراب جو ہے، آئس، چرس یا باقی چیزیں جو نشہ آور ہیں، ان سے محفوظ رہا جو انسان، فرمایا فمن سان نفسہ فی شہر رمضان فلم یشرب فیہ مسکرا، جس نے شراب نہیں پی، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، جو نشئی ہے اس نے نشہ چھوڑ دیا رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے۔ ایک انسان نزہۃ المجالس میں ہے کہ ایک انسان جو مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والا، وہ انسان بازار میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، تو اس کا بیٹا رستے میں بازار میں کچھ چیز کھانے لگا، تو وہ انسان جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، تھپڑ بھی مارا، اور کہنے لگا اے میرے بیٹے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ادب والا، احترام والا مہینہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہم تو مسلمان نہیں ہیں اور تم بھی کھاتے پیتے ہو۔ تو باپ کہنے لگا میں تو گھر میں کھاتا ہوں، میں تو بے ادبی نہیں کرتا رمضان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس مجوسی کا، وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ رمضان المبارک کا ادب کرنے والا ہے۔
اتنا پسند آیا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، لوگ اسے سمجھتے تھے کہ یہ تو انسان کافر ہے، دوزخی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خواب میں دکھایا کہ وہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ تو جنت میں خوشحال ہے۔ تو دیکھنے والوں نے پوچھا کہ اے انسان، تو تو دوزخی تھا، تو تو غیر مسلم تھا، وہ کیسے تو جنت میں آ گیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں رمضان المبارک کا ادب کرنے والا تھا، میں رمضان المبارک کا احترام کرتا تھا، حالانکہ میں روزے نہیں رکھتا تھا، لیکن رمضان المبارک کا احترام کرتا تھا کہ یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہوئے ہیں، تو میں احترام کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ جب آخری وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ایمان قبول کرنے کی۔ میں اسلام کو قبول کر چکا تھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میری روح کو قبض کیا تو مجھے جنت عطا کر دی۔ لوگ مجھے کافر سمجھتے ہیں، دوزخی سمجھتے ہیں، لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، مجھے ایمان کی توفیق دی، میں مسلمان ہو گیا، اور بغیر عمل کی صرف ادب کی وجہ سے میں جنت میں چلا گیا۔ رمضان المبارک کا ادب کرنے والا انسان، فرمایا جو انسان اس مہینے میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، شراب، باقی سارے گناہ، نشہ آور چیزیں، اور آگے کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا او رما فیہ مؤمنا بے بہتان او عمل بہ خطیئہ، فرمایا جو انسان شراب تو چھوڑ دیتا ہے، نشہ آور چیزیں چھوڑ دیتا ہے، وَلَمْ يَرْمِ فِيهِ مُؤْمِنًا بِالْبُهْتَانِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ خَطِيئَةً، اور وہ انسان بری زبان استعمال نہیں کرتا، بہتان تراشی، چغل خوری، اور باقی جو ہے وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ خَطِيئَةً، باقی بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی عمل گناہ والے، زوجہ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نکاح کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل لیلۃ مئات حورا، ہر رات کے عوض 100 حوروں سے، 100 حوریں جو ہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ایک روزہ اور ایک رات کی عبادت تراویح وغیرہ پڑھنے سے 100 حوریں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جس نے روزے کو نبھایا، جس نے روزے کی حالت میں تقوی اختیار کیا، ہر گناہ چھوڑا، وہ انسان ایک رات کے عوض میں، ایک روزے کے عوض میں، دن کے عوض میں، رات کو تراویح، دن کو روزہ، جس نے حفاظت کے ساتھ یہ سارا دن 24 گھنٹے گزار دیے، تو اللہ تعالیٰ 100 حوریں، جو حوریں دعا مانگتی ہیں جنت میں، جنت بھی دعا مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ 100 حوریں عطا کرے گا اس انسان کو۔ تو جب حوریں مل گئی ہیں تو جنت میں گھر بھی اتنا بڑا ہوگا، 100 حوریں۔ جب انسان کے پاس گھر نہیں ہے، جب انسان کے پاس جو ہے رزق نہیں ہے، تو کسی کو جو ہے وہ انسان کو کوئی رشتہ نہیں دیتا کہ یہ انسان جو ہے بے روزگار ہے، یہ انسان بے گھر ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ 100 حوریں دے رہا ہے ایک روزے اور ایک جو ہے رات کے عوض میں، تراویح کے عوض میں، پرہیزگاری کے عوض میں، تو اللہ تعالیٰ گھر بھی اتنا بڑا دے گا۔ آگے کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا وَبَنَا لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا گھر عطا کرے گا، اتنا بڑا گھر عطا کرے گا، من ذهب وفضة ویاقوت وزبرجد، وہ گھر جو ہے سونے چاندی، یاقوت اور زبرجد، ان قیمتی ہیروں پتھروں سے، سونے چاندی سے بنا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا وہ گھر کہ فرمایا لو ان الدنیا جمعت وجعلت فی ذلک القصر، اگر ساری دنیا بھی چلی جائے اس گھر میں، اس جنت میں، اس جنتی انسان کے پاس اس گھر میں چلی جائے، تو فرمایا وہ ساری دنیا ایسے سما جائے گی، لم تکن فی اللہ کا مرت باطن آنا فی الدنیا انا فی الدنیا،
آنا ذفی دنیا وہ انسان جو ہے ایسے جو ہے اس کے پاس ساری دنیا بھی چلی جائے تو ایسے ہے کہ جیسے پوری زمین جو ہے اس کے زمین پر ایک بکری جو ہے ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ساری زمین خالی ہو تو بکری ہو صرف زمین پر، تو ساری تو زمین خالی ہے، اتنا چارہ ہے، سب کچھ ہے، تو ایک بکری کے لیے یہ تو بہت زیادہ ہے. تو فرمایا ساری دنیا جو ہے اس گھر میں چلی جائے، اس محل میں چلی جائے تو ایسے سما جائے گی. جنت میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیتا ہے. جو انسان شراب چھوڑ دیتا ہے، بہتان تراشی چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، چغلی چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو انسان نہیں چھوڑتا، جو شراب پیتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ تو آگے جو الفاظ کیا ہیں، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمایا احبط اللہ عملہ، جو انسان شراب وغیرہ نہیں چھوڑتا، ومن شرب فیہ مسکرا، جو انسان شراب پیتا ہے نشہ آور، اور رما فیہ مومنا، اور بہتان لگاتا ہے بے بہتان، او عمل فیہ خطیہ، اور گناہ کرتا ہے، احبط اللہ عملہ سنتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے گناہ کرنے کی وجہ سے جو پچھلے سال، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی سزا ہے کہ جو انسان رمضان میں گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے ادبی کی وجہ سے پورے سال کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ ہے. رمضان المبارک میں جو ہے کوئی خطا، کوئی گناہ کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے، اتنا بڑا یہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اور فرمایا وہ انسان، فرمایا فاتقوا شہر رمضان، آگے کیا فرمایا، اے انسانوں ڈرو رمضان المبارک کے مہینے سے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو جائے. فإنہ شہر اللہ، کہ یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، پس بے شک یہ اللہ کا مہینہ ہے. ان تفرطوا فیہ فقد جعل اللہ لکم 11 شہرا، اس میں کوئی بھی ہے افراط نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 11 مہینے دیے ہیں. تتنعمون فیہا، اور تم کو نعمتیں دی ہیں، تم بڑی نعمتیں کھاتے ہو 11 مہینے. وتلذون، اور بڑی لذتیں جو ہے حاصل کرتے ہو 11 مہینے، لذیذ نعمتیں کھاتے ہو. وجعل لنفسہ شہر رمضان، تو اللہ نے تو اپنے لیے ایک مہینہ بنایا ہے رمضان المبارک کا. تو اے لوگو رمضان المبارک سے ڈرو. فاحذروا، پس ڈرو رمضان کے مہینے سے کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. شہر رمضان، رمضان میں اگر بے ادبی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اس کی سزا بڑی سخت ترین سزا ہے. اللہ تعالیٰ پورے سال کے نیک اعمال ضائع کر دیتا ہے.